بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں مانتی ہوں وہ زبان کا دنی ہے، فیملی کے ذریعے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر کوئی دوسرا رستہ ضرور نکالے گا۔ اب تمہاری بد نصیبی کو کیا کہا جائے کہ میں اپنا گیم پلے کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئی ہوں۔ میرا پھر وہی سوال ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرا پھر وہی جواب ہوگا کہ اپنی موجودہ کمزور پوزیشن کو سمجھو۔ اب تک تم نے فرات کے معاملے میں برتری حاصل کر کے تمام اکابرین پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کر دیا ہے، لیکن میں ایک ہی جھٹکے سے تمہارے سارے رعب و دبدبے کو پانی کر سکتی ہوں۔ تمام اکابرین کو فرات سے معافی دلانے کے لیے مونیکا پر ظلم کر سکتی ہوں، تمہارے بیٹے کو بھی منظر عام پر لانے کے لیے مجبور کر سکتی ہوں۔ وہ ذرا تن کر بولا، اگرچہ کسی حد تک میری پوزیشن کمزور ہے، لیکن اتنا بھی کمزور نہیں ہوں کہ تمہارے سامنے سر جھکا دوں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹی ہے، اس کے بعد میں باپ بننے کے قابل نہیں رہا ہوں، اس لیے ان دونوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچے۔ بے شک تم نے مصیبت آنے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کو زبردست تحفظ فراہم کیا ہے، اسے کسی خفیہ پناہ میں پہنچا دیا ہے۔ یقیناً اس کی آواز اور لب و لہجہ بدل کر اس کی شخصیت بھی تبدیل کر دی ہوگی۔ اب ہم میں سے کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر نہیں پہنچ سکتا، شاید اسے تلاش بھی نہ کر سکے۔ اس طرح تم سمجھ سکتی ہو کہ میں نے خود کو اور اپنے بیٹے کو پوری طرح محفوظ کر لیا ہے۔ ہم باپ بیٹے کو تم کبھی نقصان نہیں پہنچا سکو گی۔ اب رہ گئی بیوی اور بیٹی۔ وہ چپ ہو گیا، پھر انہوں نے کہا، آگے بولو۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، بیٹی بھی میری جان ہے، اگرچہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک شبہ یہ بھی ہے کہ میری بیٹی کے دماغ کو واش کیا گیا ہے، اسے اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ وہ باپ کے خلاف ہو گئی ہے۔ اگر کبھی حالات میرے حق میں ہوئے تو میں بیٹی کو اس جال سے ضرور نکال لوں گا۔ ابھی ان کی نہیں، میری بات کرو۔ فی الوقت میں بھی تمہارے لیے چیلنج بن گئی ہوں۔ میں چاہوں گا میری بیوی اور بیٹی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے لیے میں تم سے سمجھوتا کرنے پر تیار ہوں۔ میں انہیں محفوظ اور شاد و آباد رکھنے کے لیے تمہاری ہر شرط مانوں گا، صرف ایک شرط ایسی ہے جو تم مجھ سے کبھی نہیں منوا سکو گی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں سمجھ رہی ہوں، تم باپ بیٹے کو اپنے سامنے آنے پر مجبور نہیں کر سکوں گی، تم میری یہ شرط کبھی نہیں مانو گے۔ بالکل یہی بات ہے، ہم باپ بیٹے ایک فولادی قلعے میں بند ہیں، کوئی اس کے اندر نہ آ سکتا ہے نہ ہمیں باہر نکال سکتا ہے۔ تم ناممکن کو ممکن بنانے کی ضد نہیں کرو گی تو ہمارے درمیان سمجھوتا ہو سکے گا، ہم اچھے دوست بن کر دشمن کے خلاف محاذ کر سکیں گے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے اگر میرے ساتھ سمجھوتا نہیں کرو گے تو میں تمہاری بیوی اور بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کروں گی؟ وہ دن رات کیسے کیسے عذاب میں مبتلا ہوتی رہیں گی۔ ہاں مجھے اتنا اندازہ تو ہے۔ کیا تم انہیں ہر روز موت کی طرف جاتے اور پھر واپس آتے دیکھ سکو گے؟ وہ بڑے مستحکم لہجے میں بولا، کرونا، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، میری بیوی اور بیٹی کو بھی مرنا ہے۔ میں ایک حد تک انہیں تکالیف سے گزرتے دیکھوں گا، جب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو خود انہیں مار ڈالوں گا۔ ایسا ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اور سگے رشتہ دار بھی۔ جب اپنوں میں سے کسی کا مرض لا علاج ہو جاتا ہے، نہ زندگی ملتی ہے نہ موت آتی ہے، تو اسے ذہنی اور جسمانی اذیتوں سے نجات دلانے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں مار دیا جاتا ہے۔ اسے لکھ لو، میں بھی یہی کروں گا۔ تم واقعی فولاد ہو، تمہیں اپنی مرضی سے موڑنا مشکل ہوگا، لیکن ناممکن نہیں ہوگا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد تم سے رابطہ کروں گی اور بتاؤں گی کہ آئندہ تمہاری بیوی اور بیٹی کی زندگی کیسے حرام کر سکتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ ٹونی اس کے اندر موجود رہ کر تمام باتیں سنتا رہا تھا۔ اس نے کہا، برین ماسٹر کے لہجے کی پختگی بتا رہی ہے وہ اپنی اور اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے بیوی اور بیٹی کو بھی قربان کر دے گا۔ اس میں شبہ نہیں ہے، اس نے فرات کو شکست دی ہے اور اب ہمیں مات دینا چاہتا ہے۔ ہمیں اس محاذ پر شکست ہوگی تو ہم دوسرے محاذ پر اس سے برتری حاصل کر لیں گے۔ تمام ممالک کے اکابرین چاہتے تھے کہ مونیکا کو ٹارسس سیل میں لے جا کر اذیتیں دیں اور ماسٹر کو جھکنے پر مجبور کر دیں۔ وہ لوگ ایسا نہ کر سکے، لیکن ہم کریں گے تو تمام اکابرین خوش ہو جائیں گے۔ ہم ان کا اعتماد حاصل کر کے ماسٹر کے خلاف محاذ کریں گے، اس طرح اس کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اسے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ٹیم ہے، شاید وہ اسی لیے کسی سمجھوتے پر آمادہ ہو جائے۔ ٹونی نے انکار میں ساری لا کر کہا، نہیں کرونا، فرات کے ٹیلی پیتھی جانے والوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، ماسٹر ان سے خوفزدہ نہیں ہے، کبھی ان کے دباؤ میں نہیں آیا، پھر ہمارے دباؤ میں کیسے آئے گا؟ بے شک وہ ہمارے دباؤ میں نہ آئے، لیکن ہم اس کے دن رات کا سکون برباد کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کی بیوی اور بیٹی کے ذریعے اس کی کچھ کمزوریاں ہماری نظروں میں آ جائیں، دیکھتے ہیں آئندہ کیا ہوگا۔ ٹونی جی نے امریکی اکابرین میں سے ایک اعلیٰ عہدیدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرات کی آتما نے تم سے دشمنی ختم کرنے کے لیے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ برین ماسٹر کے بیٹے کو منظر عام پر لایا جائے۔ میں حیران ہوں تم لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ فرات ٹیلی پیتھی کا شہنشاہ کہلاتا ہے، اس کے پاس بے شمار خیال خوانی کرنے والے ہیں، تمہارے پاس بھی کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، پھر تم سب نے ماسٹر سے شکست کیسے تسلیم کر لی؟
اس عہدیدار نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ میں ٹونی جے بول رہا ہوں۔ او ہو، تو یہ تم ہو ٹونی جے، تم ہمارے وفادار تھے لیکن بعد میں غدار ہو گئے، آج بڑی مدت بعد ہمارے پاس آئے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب مل کر ماسٹر کو اپنے دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹونی ابھی کرونا اس کی بیوی مونیکا کے اندر رہ کر اس سے باتیں کر رہی تھی، اسے اپنے دباؤ میں لانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ ایسے وقت ہمارا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا وہاں موجود تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہاں میرے آس پاس دوسرے اکابرین اور ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی ہے۔ اس امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے کہا مسٹر ٹونی جے، بڑے افسوس کی بات ہے تم امریکی ہو کر غدار ہو گئے۔ میں مونیکا کے اندر تھا، کرونا کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ تم اس کے شوہر ہو۔ تم دونوں نے ہمارے دو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا تابعدار بنا لیا ہے۔ ایک طرف ہم سے دشمنی کر رہے ہو، دوسری طرف دوستی اور ہمدردی کرنے یہاں چلے آئے ہو۔ ٹونی نے کہا ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے درمیان ایسی شطرنج کی بازی چلتی ہی رہتی ہے، کبھی ایک مہرا حالات سے مجبور ہو کر دوسرے خانے میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غدار ہو گیا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی سمجھدار اور چالاک ہے، وقت کی نبض ٹٹول کر آگے بڑھنے والا مہرا ہے۔ کچھ بھی ہو، تم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے ملک کی کوئی خدمت نہیں کی، اور تم سب ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمیشہ فرہاد اور اس کے خیال خوانی کرنے والوں سے شکست کھاتے آئے ہو، ان کے دباؤ میں رہتے آئے ہو۔ صرف مجھے الزام نہ دو، تم لوگوں نے بھی اپنے ملک کے لیے کوئی نمایاں خدمات انجام نہیں دی ہیں۔ کرونا نے کہا، اور یہ دیکھو کہ ٹونی نے ایک مدت تک الگ رہنے کے باوجود اپنے ملک امریکہ کے خلاف کبھی خیال خوانی نہیں کی، کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اکابرین میں سے ایک نے کہا ہم مانتے ہیں تم نے اپنے ملک کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا، نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بتاؤ یہاں کس لیے آئے ہو؟ تم سب برین ماسٹر کی بیوی مونیکا کو ٹارچر سیل میں لے جا کر اس پر تشدد کرنا چاہتے تھے، ماسٹر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں تم سب کو اپنی بیویوں اور بچوں کو داؤ پر لگانا پڑتا۔ کرونا نے کہا ماسٹر دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، ہم اس کی بیوی اور بیٹی کو ایسی اذیتوں میں مبتلا کریں گے کہ وہ لرز اٹھے گا۔ اگر خود حاضر نہیں ہوگا تو اپنے بیٹے کو ضرور ہمارے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے کہا یہ سراسر خوش فہمی ہے، جب تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے تھے تب میں بھی مونیکا کے اندر تھا، ماسٹر کے چٹانی فیصلے کو سن رہا تھا۔ اس نے صاف طور پر کہا ہے اگر وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے تکلیف اور چیخ و پکار برداشت نہیں کر سکے گا وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی انہیں ہلاک کر دے گا تاکہ اسے کوئی بلیک میل نہ کر سکے۔ آدمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا جب وہ ایسی عزائم رکھتا ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اسے جھکا نہیں سکے گا۔ ایک اور اعلیٰ عہدیدار نے کہا جب فرات کی آتما اس سے پسپا ہو گئی ہے تو ہم اور تم کیا چیز ہیں؟ کرونا نے کہا میں کیا چیز ہوں یہ جلدی بتاؤں گی، ماسٹر سے ایسا سمجھوتا کروں گی کہ وہ میرا ہو جائے گا، اور جب ہم متحد ہو جائیں گے تو سوچو ہماری طاقت کتنی بڑھ جائے گی۔ جب تم اتنی طاقتور بن جاؤ گی تو ہم بھی تمہیں مان لیں گے۔ فی الحال یہ نہیں چاہیں گے کہ تم مونیکا یا اینا پر تشدد کرو، ہم موجودہ حالات میں ماسٹر سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے۔ کرونا اور ٹونی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے، ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر ٹونی نے کہا ٹیلی پیتھی کی دنیا میں نمایاں مقام حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ فرہاد نے برسوں مشکلات سے گزر کر بے مثال مقام حاصل کیا ہے۔ ماسٹر جب تک اپنے بیٹے کے ساتھ روپوش رہے گا تب تک فرہاد سے بھی زیادہ نمایاں اور ناقابل شکست رہے گا۔ فرہاد کی آتما اپنے تمام دشمنوں سے انتقام لیتی رہے گی لیکن ماسٹر کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ ہم دونوں بھی روپوش رہتے ہیں، اپنا نام، آواز، لب و لہجہ اور شخصیت سبھی کچھ بدل چکے ہیں، کوئی ہم تک پہنچ نہیں سکتا۔ جو ماسٹر ناقابل شکست بنا ہوا ہے ہم اسے شکستہ کریں گے، پھر ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ماسٹر کس قدر مجبور ہو گیا ہے، ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولا اس طرح ہمیں اس پر برتری حاصل ہو سکے گی، وہ فرہاد اور اکابرین کی نظروں میں کمتر ہو جائے گا۔ میں بھی اس کی بیوی کو دماغی تکلیف میں مبتلا کرتی ہوں، مونیکا کو نہیں، اینا کو تکلیف میں مبتلا کرو۔ وہ بیٹی کی پریشانی دیکھ کر اپنے شوہر کو فون کرے گی۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ماسٹر ان کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان ہوتا رہے۔ ٹھیک ہے ہم پہلے اینا کے اندر چلتے ہیں۔ ایسے وقت بے باغ بھی وہاں موجود تھا، اینا سے پیار بھری باتیں ہو رہی تھیں۔ ان لمحات میں اس نے چھینکنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس نے اینا سے کہا جسٹ اے منٹ، میں بھی آتا ہوں۔ وہ اس کے دماغ سے چلا گیا۔ ٹھیک اسی وقت کرونا اور ٹونی اینا کے اندر پہنچ گئے، اس کے خیالات پڑھنے لگے۔ پتہ چلا کہ ابھی وہ بے باغ سے پیار بھری باتیں کر رہی تھی، پھر وہ بھی واپس آنے کی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا ہے۔ کرونا نے ٹونی سے کہا اس سے پہلے کہ وہ واپس آئے ہم اس کے اندر ہلکا سا زلزلہ پیدا کریں گے، اس کے بعد نہ یہ سنبھل پائے گی اور نہ ہی وہ خیال خوانی کرنے والا عاشق اسے سنبھال پائے گا۔ بے باغ کو 3 بار چھینکیں آئیں، اس کے بعد وہ پھر اپنی محبوبہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پریشان ہو کر کرونا کی باتیں سن رہی تھی، کہہ رہی تھی تم کون ہو اور میرے اندر آ کر کس سے بات کر رہی ہو؟
وہ دونوں سے نظر انداز کر کے اپنی پلاننگ میں مصروف تھے۔ ٹونی نے کہا، ابتدا میں ہلکا سا زلزلہ پیدا کرو، ہم نہیں چاہتے کہ یہ پہلے ہی بار میں ذہنی مریضہ بن جائے، ہمیں تو صرف ماسٹر کو چیلنج کرنا ہے۔ اینا نہیں جانتی تھی کہ بے باک نے اس پر عمل کیا ہوا ہے، ہمیشہ اس کے دماغ کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ اس نے یہ بات اینا کو نہیں بتائی تھی، خیال تھا کہ وہ اسے غلط سمجھے گی اور اس کا باپ بھی اسے غلط طریقے سے پیش کرے گا۔ بہرحال یہ رازداری اب کام آ رہی تھی۔ کرونا اور ٹونی جی نے اس کے اندر آ کر ہر طرح کے خیالات پڑے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بے باک نے اسے اپنا تابعدار بنا رکھا ہے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں عجیب و غریب تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی تماشا ہو رہا تھا۔ کرونا نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں حیران ہو گئے۔ دوسری بار زلزلہ پیدا کرنا چاہا، تب بھی ناکامی ہوئی۔ اینا نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے سر پر کوئی بوجھ ہو، دماغ کو ہلکا سا جھٹکا لگنے والا ہے مگر لگ نہیں رہا۔ ٹونی جی نے کہا، اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ کرونا نے پوچھا، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی کہ بھی باغ یہاں پہنچا ہوا ہے، اس نے اس کے دماغ پر پوری قوت سے قبضہ جما رکھا ہے۔ ہاں یہی بات ہے، اپنی محبوبہ کو بچانے کے لیے عاشق آ پہنچا ہے۔ بے باک نے کہا، تم اپنے عاشق کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جاؤ تو بہتر ہوگا۔ کرونا نے پوچھا، تم کب تک یہاں قبضہ جمائے رکھو گے؟ ہم کسی وقت بھی آ کر اس کے دماغ میں اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، آئندہ تمہیں جگہ نہیں ملے گی، تمہاری خیال خوانی کی لہریں دھکے کھا کر یہاں سے نکل جائیں گی۔ یعنی تم تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر دو گے؟ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، میں پہلے ہی عمل کر چکا ہوں، لو تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے اینا کو مخاطب کیا، اینا میری جان، میرے حکم کے مطابق تصور کی آنکھ سے سرخ سگنل کو دیکھو۔ دوسرے ہی لمحے میں اس نے ایک سرخ سگنل کو دیکھا، پھر وباگ کے عمل کے مطابق اس کا دماغ لاک ہو گیا۔ صرف کرونا اور ٹونی جے کی ہی نہیں، وباگ کی بھی سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے باہر نکل گئیں۔ وباگ نے اس کے دماغ کو دو طریقوں سے لاک کیا تھا، ایک تو مخصوص آواز اور لب و لہجہ اس کے ذہن میں نقش کیا تھا، دوسری یہ بات نقش کی تھی کہ ہنگامی حالات میں جب وہ سرخ سگنل دیکھے گی تو اس کا دماغ خود بخود لاک ہو جائے گا۔ کرونا اور ٹونی جے یہ نہیں جانتے تھے کہ آواز اور لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کیا گیا ہے۔ وہ دونوں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر الجھ گئے۔ کرونا نے کہا، یہ کمبخت کالا کلوٹا وباگ کالے بلے کی طرح راستہ کاٹ رہا ہے، ہمیں ماسٹر کے مقابلے میں کمزور بنا رہا ہے۔ اب ایک مونیکا رہ گئی ہے، ہم اس کے ذریعے ماسٹر کو پریشان کر سکتے ہیں۔ بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم اینا کے سلسلے میں کوئی آزمودہ نسخہ استعمال کریں گے، ماں کے ذریعے بیٹی کو اعصابی کمزوری کی دوا کھلائیں گے۔ جب وہ دماغی طور پر کمزور ہو جائے گی تو ہم دوبارہ اس کے دماغ کو لاک نہیں ہونے دیں گے، ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ چلو اب مونیکا کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں جانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ ماسٹر اس کے دماغ پر قبضہ جما سکتا ہے، ہمیں عارضی طور پر ناکام بنا سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت وہ اپنی بیوی کے اندر موجود ہو، پہلے میری بات کو اچھی طرح سمجھو۔ اگر ابھی موجود نہیں ہوگا تو ہم سب سے پہلے مونیکا کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کی بیٹی کے دماغ کو کمزور بنائیں گے، اس کے بعد مونیکا کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے ماسٹر کو پریشان کریں گے۔ وہ قائل ہو کر بولی، تم بہت اچھا مشورہ دے رہے ہو۔ وہ آئندہ کوئی قدم اٹھانے کے سلسلے میں باتیں کر رہے تھے، ایسے وقت وباگ نے مونیکا کے اندر آ کر کہا، گڈ نائٹ ساسو ماں۔ وہ چونک کر بولی، تم پھر میرے اندر آ گئے، میں نے تمہیں سمجھایا ہے مجھے ساسو ماں نہ کہا کرو، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ آسمان سے جوڑا بنوا کر آیا ہوں، تمہیں میری ساس کہلانا ہی ہوگا۔ ابھی تو تمہیں انفارم کرنے آیا ہوں کہ کرونا تمہارے اندر آنے والی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اینا کے اندر پہنچ کر زلزلہ پیدا کرنا چاہتی تھی، میں نے اسے ناکام بنا دیا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل، فوراً میرے سسر کو فون کرو، اسے اپنے پاس بلاؤ۔ میں تمہارا شوہر نہیں داماد ہوں، رکھوالی کرنے والے کو شوہر کہا جاتا ہے، اسے بلاؤ۔ وہ فون اٹھاتے ہوئے بولی، اب میرے اندر سے جاؤ، میں ایک پرائیویٹ نمبر پنچ کرنے والی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میری ساسو ماں، میں بہت پہلے ہی تمہارے چور خیالات سے وہ نمبر معلوم کر چکا ہوں، چلو رابطہ کرو۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق نمبر پنچ کرنے لگی، پھر فون کو کان سے لگا کر سنا تو دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ایسے ہی وقت اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر صوفے پر گر گیا۔ رونا کی آواز سنائی دی، اپنے میاں کو بلانے کی ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ مونیکا نے پریشان ہو کر کہا، تم پھر آ گئیں؟ وہ بولی، تمہاری بیٹی کی صحت دن بدن گر رہی ہے، اس کا کچھ خیال کرو، چلو اس کے لیے فوراً جوس بنا کر لے جاؤ۔ ادھر ماسٹر اپنے فون پر مونیکا کے نمبر دیکھ رہا تھا، اس نے فون آن کر کے کان سے لگایا، لیکن زبان سے کچھ کہنے کے بجائے خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں کرونا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ فون بند کر کے یہ دیکھنے لگا کہ کرونا اس کی بیوی سے کیا کہنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت مونیکا کہہ رہی تھی، میں اپنی بیٹی کو جوس بنا کر کیوں دوں، تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ ٹونی کی آواز سنائی دی، تمہارے ہونے والے داماد نے اینا کے دماغ کو لاک کر دیا ہے، تم جوس میں اعصابی کمزوری کی دوا ملا کر دو گی تو اس کے دماغ کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔
وہ تن کر بولی میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زہر دوں گی؟ کرونا نے کہا تمہارا تو باپ بھی اسے دوا پلائے گا، چلو اٹھو۔ اس نے مونیکا کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے صوفے سے اٹھانا چاہا تو کامیاب نہ ہوئی، وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ بے باک کی آواز سنائی دی، میں جانتا تھا اینا کی طرف سے ناکام ہو کر تم مونیکا کے پاس آؤ گی، ماں بیٹی دونوں کو نقصان پہنچانا چاہو گی۔ ٹونی نے کہا مسٹر بے باک تم ہمارے راستے کی دیوار بن کر اچھا نہیں کر رہے ہو، تمہارے لیے نہ صحیح اپنے لیے تو اچھا کر رہا ہوں۔ پھر اس نے مونیکا سے کہا اے میری ساسو ماں، وہ سسرا کیوں نہیں آیا ہے، میں کب تک تمہاری رکھوالی کروں؟ ماسٹر نے کہا میں یہاں موجود ہوں، تم ذرا تمیز سے بات کیا کرو، یہ بدتمیزی نہیں ہے بلکہ رشتہ داری ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر معلوم کرو، بیوی کے باپ کو سسر اور ماں کو ساسو ماں کہتے ہیں۔ اس نے ناگواری سے کہا اچھا بکواس نہ کرو، جاؤ یہاں سے، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ پھر اس نے کرونا سے کہا تم کچھ زیادہ ہی پھیل رہی ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہو کہ حالات نے اب تک مجھے اپنی بیوی پر عمل کرنے کا موقع نہیں دیا ہے، میں نے اس کے دماغ کو لاک نہیں کیا ہے، اس لیے تم اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہو۔ ابھی ناکامی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل فائدہ بھی ہوگا، تمہیں اتنا موقع نہیں دوں گی کہ اپنی بیوی کے دماغ کو لاک کر سکو، ہم 4 ٹیلی پیتھی جانے والے ہیں اور چاروں باری باری اس کے اندر موجود رہیں گے۔ ٹونی نے کہا اگر تم نے کسی بھی طرح اس کے دماغ کو لا کر بھی لیا تو ہمارے لیے زیادہ فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں اس رہائش گاہ کا پتہ معلوم ہے اور ہم یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ اچھی طرح سوچتے رہو کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ بے شک میری مشکلات اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن میں بھی حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے لیے یہ بات اطمینان بخش ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ پوری طرح محفوظ ہوں، پھر میری بیٹی کو فرحات کا ایک اعلی کار تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے صرف ایک مونیکا تمہارے سامنے ہے، میری پوری کوشش ہوگی کہ تم میں سے کوئی بھی میری بیوی کو اعلی کار نہ بنا سکے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر ماسٹر نے پوچھا خاموش کیوں ہو، جواب دو۔ کوئی جواب نہ ملا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ دونوں وہاں سے جا چکے ہیں۔ ماسٹر نے فوراً خیال خوانی کے ذریعے بابر کو طلب کیا، پھر اسے حکم دیا کہ تم میری وائف کے اندر موجود رہو گے، کرونا اور ٹونی اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جب ہی وہ ادھر کا رخ کریں تو تم مونیکا کی حفاظت کرو گے اور مجھے بلاؤ گے۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر کرونا اور ٹونی کے متعلق غصے سے سوچنے لگا۔ یہ اندیشہ ہمیشہ رہتا تھا کہ وہ دونوں کسی وقت بھی موقع پا کر اس کے اندر پہنچ کر زلزلہ پیدا کر سکتے تھے، اسے ذہنی مریضہ بنا سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ بے باک یا جتنے بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے مونیکا کے دماغ پر قبضہ جمانا چاہتے تو ناکام رہتے، کیونکہ وہ ذہنی مریضہ بن چکی ہوتی۔ ذہن اس قدر کمزور ہوتا کہ ایک طرف تو وہ اپنے شوہر کی بات سے متاثر ہوتی اور دوسری طرف دشمنوں سے متاثر کرتے رہتے۔ ایسے وقت آؤڈی مین نے فون پر رابطہ کیا، اسکرین پر اس کے نمبر پڑے تو ایک دم سے چونک کر سوچنے لگا کہ او گاڈ، میں آؤڈی مین کو کیوں بول رہا ہوں؟ وہ حیدرآباد دکن سے واپس آنے کے بعد لندن پہنچا ہوا ہے اور ٹونی کی باتوں سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ دونوں بھی لندن میں ہیں۔ وہ آؤڈی مین کے اندر جا کر بولا یہ تم نے بہت اچھا کیا جو لندن چلے آئے، میں تمہارے اندر ایک عورت اور ایک مرد کی آواز اور لب و لہجہ سنا رہا ہوں، اسے ذہن نشین کرو، یہ آوازیں تمہیں لندن شہر میں کہیں بھی سنائی دیں گی، مجھے ان دونوں کی آوازیں سنائیں۔ ماسٹر نے پہلے ٹونی کی آواز اور لب و لہجے کی نقل کی، اس کے اندر اسی طرح سے بولنے لگا۔ آؤڈی مین نے کہا بس اتنا کافی ہے، یہ آواز اور لب و لہجہ میرے اندر نقش ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کرونا کی آواز اور لب و لہجے کی نقل کی، 2-4 بار اس کی طرح بولا، پھر کرونا کا لب و لہجہ بھی اس کے ذہن میں نقش ہو گیا۔ اس نے پوچھا اس وقت تم کہاں ہو؟ یوں تو لندن کے ایک ہوٹل میں قیام ہے، لیکن ابھی ایک ریسٹورنٹ میں ہوں، مجھے یہاں کے جھینگے بہت پسند ہیں، یہی کھانے آیا ہوں۔ یہ شوق پھر کبھی پورا کر لینا، اپنے آس پاس 5 کلومیٹر تک کی آوازیں سنو، اگر ان دونوں میں سے کسی کی آواز سنائی نہ دے تو 5 کلومیٹر دور جا کر پھر اگلے 5 کلومیٹر دور تک کی آوازیں سنو، اور تم اسی 5 کلومیٹر دور تک کا فاصلہ طے کرتے رہے تو صبح ہونے سے پہلے ہی ان کی آوازیں ضرور سن لو گے۔ وہ اس کے حکم کی تعمیر کرنے لگا۔ ادھر بابر خیال خوانی کے ذریعے مونیکا کے اندر موجود تھا۔ وہ بے چینی محسوس کرتے ہوئے بولی کیا تم میرے اندر موجود ہو؟ اس نے کہا یس میڈم، باس کا یہی حکم ہے۔ کیا مصیبت ہے، تم میرے خیالات پڑھ رہے ہوگے اور پتہ نہیں میرے اندر کی کیسی کیسی باتیں معلوم کر رہے ہوگے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے خیالات نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں باس کا غلام ہوں، انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے، میں ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، آپ میری طرف سے مطمئن رہیں۔ بے باک کی آواز سنائی دی، ساسو ماں، ایروگینو کو اپنے اندر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جو تمہارا ہونے والا داماد ہوں، دن رات یہاں نگرانی کروں گا تو انعام میں تمہاری بیٹی ملے گی۔ بکواس مت کرو، میں کسی بھی کالے کو اپنا داماد نہیں بناؤں گی، تم سے تو کبھی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ تم فرحات کے منہ بولے بیٹے ہو، وہ میرے شوہر کا جانی دشمن ہے، میرے بیٹے کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔
صبر کرو ساسو ماں، میرے پاپا نہ تو تمہارے بیٹے کا مقابلہ کر رہے ہیں نہ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کے برعکس تم سب کی حفاظت کر رہے ہیں اور میرے ذریعے کر رہے ہیں۔ افسوس، میں بھی کس احسان فراموش خاندان کا داماد بننے والا ہوں۔ اس نے انو کو آواز دی۔ وہ تیزی میں چلتی ہوئی آئی، پھر بولی، یس ممی، کیا بات ہے؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، وہی تمہارا کلوٹا دماغ چاٹ رہا ہے، اسے اپنے اندر بلاؤ۔ اینا نے اس کے سر کی طرف دیکھ کر کہا، بے باک، اٹس ویری بیڈ، تم میری ممی کو پریشان کر رہے ہو۔ وہ اس کے اندر آ کر بولا، پریشان نہیں کر رہا ہوں، رشتے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کی سمجھ میں میری کوئی بات نہیں آتی، جب دیکھو مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکالتے رہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، میں تو تمہیں دل سے نہیں نکالتی اور نہ کبھی نکالوں گی، بس اب ممی کو پریشان نہ کرنا۔ کیا میرے پاس آ رہے ہو؟ تمہارے اندر آؤں گا تو دشمنوں کو بھی آنے کا موقع ملے گا، اس لیے میں تم سے پھر کبھی فون پر رابطہ کروں گا۔ گڈ نائٹ۔ دوسری طرف کرونا اور ٹونی وقفے سے مونیکا کے اندر جا آ رہے تھے اور یہ معلوم کر رہے تھے کہ بابر اس کے اندر جم کر بیٹھا ہوا ہے اور بے باک بھی آتا جاتا رہتا ہے۔ کرونا نے کہا، کیا مشکل ہے؟ وہ محبت کرنے بھی اینا کے اندر نہیں جا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اندر پہنچے گا تو ہمیں بھی راستہ مل جائے گا۔ وہ سبھی بہت محتاط ہو گئے ہیں، ذرا صبر سے کام لینا چاہیے۔ ڈنر کا وقت ہو گیا ہے، ہم آرام سے کھائیں گے، پھر 1 گھنٹے کے بعد مونیکا کی خبر لیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے، ایسے ہی وقت آؤڈی مین خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے فون کے ذریعے ماسٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فوراً میرے اندر آ جائیں۔ وہ اس کے اندر پہنچا تو وہ اپنی غیر معمولی قوت سماعت کے ذریعے کرونا اور ٹونی جے کی باتیں سن رہا تھا۔